نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اور جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے اور اس کی رحمت کا وہ مظہر ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا رحیم ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور اس رحمان نے جو سب سے بڑی نعمت کی انسان پر، وہ ہے الرحمن علم القرآن، کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان قرآن کریم کی جو بے انتہا برکتیں ہیں ان سے محروم ہیں۔ ایک مسلمان کو اندازہ ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کو، کہ اللہ قرآن کریم کتنا بابرکت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبرکوا بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہے۔ کیسی عجیب بات فرمائی کہ اللہ کی ذات کے اندر سے جو کلام نکلا ہے وہ یہ قرآن کریم ہے، اور آپ اندازہ بالکل نہیں کر سکتے کتنی اس کی برکتیں ہیں۔ آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں شامل ہو جائیں گی اگر آپ اس اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ صرف 5 منٹ آپ دیں روزانہ اس اللہ کی کتاب سے، اور یہ جو محرومی ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی سمجھ نہیں آتا، ان سے آپ نکل آئیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اگر روزانہ 5 منٹ باقاعدگی سے دیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ سکیں گے۔ اور خاص طور پر اس کا آغاز ہم نماز سے کریں گے، کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں 5 وقت، اس کا پورا لفظی ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو آج کا جو پہلا سبق ہے، آسان آپ دیکھیں گے 2-3 الفاظ ہیں۔ اگر آپ 10 الفاظ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ کو دیکھیں گے پوری نماز کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 الفاظ آج کا پہلا سبق ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ پہلا حرف قاعدہ کا وہ حرف جر ہے، اسے ہم کہتے ہیں عربی قواعد میں، اور یہ ہے بی، بازر بی۔ بازر بی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ۔ آپ نے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے ساتھ۔ بالقلم، قلم کے ساتھ، جیسے میں کہوں بالقلب، دل کے ساتھ، بالعقل، عقل کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہ اردو کے الفاظ ہیں، قلب، عقل، تو اس کے ساتھ بی ہم نے لگایا تو اس کا معنی کیا بنا؟ ساتھ۔ بالقلب، قلب کے ساتھ، بالعقل، عقل کے ساتھ، بالقلم، قلم کے ساتھ۔ دوسرا حرف جو آپ نے یاد کرنا ہے من۔ من کا معنی ہے سے، جس سے ہم کہتے ہیں من الکتابی، کتاب سے، اردو میں ہم سے کہتے ہیں کتاب سے، تو یہ سے ترجمہ کرنا ہے من کا آپ نے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں من القلبی، دل سے، من العقلی، عقل سے، تو من کا معنی سے۔ تیسرا حرف جو قاعدے کا یاد کرنا ہے وہ ہے ضمیر، اس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں، وہ ہے کاف۔ کتابک، تیری کتاب۔ کاف کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ تو اور تیرا۔ اب دیکھیں یہ جب اسم کے ساتھ لگے گا تو اس کا معنی ہوگا تیرا، ٹھیک ہے؟ مثلا تیری، کتابک، تیری کتاب، ربک، تیرا رب، قلبک، تیرا دل، عقلک، تیری عقل۔ تو یہ دیکھیں کاف جب لگ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تیرا۔ یہ 3 کتنے آسان قاعدے ہیں، یہ اس طرح کے اگر 10 کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری نماز کا ترجمہ آپ خود کریں گے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہاں جو پکے نمازی ہیں جو گزشتہ 20-30 سال سے باقاعدگی سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نماز کا ترجمہ کر سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ حالانکہ یہ 5 منٹ کا کام ہے، روزانہ 5 منٹ آپ دیں، انشاءاللہ آپ نماز کا پورا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔